اس تصویر میں نظر آنے والا منظر غزہ، فلسطین، شام یا عراق کا نہیں ہے، بلکہ خوابوں کا شہر کہلانے والا لاس اینجلس ہے، جو کہ چند ہی گھنٹوں میں جل کر خاکستر ہو گیا۔ یہ ان لوگوں کا شہر ہے جن کا دعویٰ تھا کہ ہم غزہ کو، فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، جنہوں نے اس کی خاطر اسرائیل پر اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی تھی ان کو ختم کیا جا سکے، لیکن شاید یہ بول چکے تھے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں بولنے والا۔ شاید مسلمان سپہ سالاروں کی غیرت مر گئی ہو، سو گئی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جب انتقام لینے پر آتا ہے تو وہ تو چھوٹے سے پرندے ابابیل سے ابرا کافر جیسے بڑے لشکر کو بھی تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ ماہرین اس بات سے حیران پریشان ہے کہ یہ آگ ہوئی شروع کہاں سے ہوئی، کیسے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ فائر فائٹرز کی گاڑیاں پانی ڈال ڈال کر تھک چکی ہیں، 16,000 کے قریب فائر فائٹرز کی گاڑیاں اس پر پانی ڈال رہی، لیکن پانی ختم ہو چکا ہے، آگ ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ لیکن اب جب ان کے گھر کو آگ لگی ہے تب ان کو شاید احساس ہوا ہو کہ جب ہم دوسروں کے گھروں کو جلاتے ہیں تو ان کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا۔ شاید یہ سمجھ جائیں اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جو بے آواز ہے جب پڑتی ہے تو پھر سب کو ان کی اوقات یاد دلا دیتی۔ انسان بھول چکا ہے، اقتدار کے نشے میں وہ سب کچھ بھول چکا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ آگ تیز ہواؤں سے لگی ہے، شاید وہ بھول چکے ہیں کہ ہواؤں پر اختیار کس کا ہے، آگ پر اختیار کس کا ہے۔ بالکل وہ اوپر بیٹھا ہوا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ یہ ان ماؤں کے کلیجوں میں لگی ہوئی آگ ہے جن کے بچے انہوں نے بچپن میں ان سے چھین لیے تھے، ان کے سامنے ان کے پرخچے اڑا دیے تھے، ان کو بے گھر کر دیا تھا۔ ان بہنوں کے سینوں میں لگی ہوئی آگ ہے جن کے بھائی انہوں نے چھین لیے تھے، ان کا گھر بار چھڑا دیا تھا، ان کا سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ ان باپ کی سینوں میں لگی ہوئی آگ ہے ان کے بیٹے جوانی میں ان سے چھین لیے گئے تھے۔ شاید یہ بھول چکے تھے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، کہ تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کی چالیں انہی پر پلٹ کر دوں گا، اور جب میں تدبیر کرتا ہوں تو پھر اور کوئی تدبیر کیسے کارگر ہو سکتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یہ بھول چکے تھے جو دوسروں کو مٹانے کے لیے چلے تھے، آج کچھ ہی گھنٹوں میں انہیں پتہ چل گیا کہ ان لوگوں کا درد کیا تھا جن کو ہم نے جلایا۔ خبردار اگر کسی نے ان کے لیے کوئی ہمدردی کے جملے کہے، کیونکہ ظالم کا ساتھ دینا ظلم کو پروان چڑھانا ہے۔ کل جب غزہ جل رہا تھا اس وقت یہ لوگ ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، ان کو اس صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے، لیکن آج جب اپنے گھر کو آگ لگی ہے پھر ان کو انسانیت یاد آئے گی، پھر انسان مر رہے ہیں، جل رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ مسلمان انسان نہیں ہیں؟ غزہ میں بسنے والے، فلسطین میں بسنے والے انسان نہیں ہیں؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا یہی لوگ انسان ہیں کہ ان کی مدد کی جا سکتی، ان کے لیے ہمدردی جتائی جا سکتی ہے؟ اب اقوام متحدہ میں ساری ریٹیں پیش ہوں گی، سارے بل پاس ہوں گے، ان کے لیے یہ کیا جائے وہ کیا جائے، فلسطین اور غزہ کے لیے کیوں نہیں کیا جاتا؟ ہمیں یہ منافقت ختم کرنی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ جب وہ انتقام لینے پر آتا ہے تو پھر انسان اس کے سامنے بے بس اور بے اختیار ہو جاتا ہے۔ شاید یہ بھی اسی طرح بھول چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا کہ ان کی اوقات کیا ہے۔ ابھی تک آگ پر قابو نہیں کیا جا رہا، قابو نہیں پایا جا رہا۔ 150 ارب ڈالر کے قریب نقصان آلریڈی ہو چکا ہے، 2 لاکھ کے قریب لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک کچھ بھی پتہ نہیں۔ آدھا امریکہ آگ کی لپیٹ میں ہے، آدھا امریکہ برف کی لپیٹ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ انسان کا اختیار ایک بالکل معمولی سا ہے، لیکن انسان اس اختیار کا غلط استعمال جب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے۔ بس دعا کیجئے فلسطین کو اللہ تعالیٰ ان کے ابھی بھی اسرائیل والے ان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، ابھی بھی وہ باس نہیں آ رہے، ان کو ان کی زبان میں اللہ نے بتا دیا ایسے کیا جاتا ہے، ایسے انتقام لیا جاتا ہے۔ شاید مسلمان تو نہ لے سکے لیکن اللہ نے اپنا انتقام لے لیا۔